ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم درود شریف پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان ملت، دینی ایمانی ملی بھائیوں بزرگوں، دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، اور اس دین نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے تمام شعبے میں رہنمائی کی ہے، اور یہ دین مذہب اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ، انسانی معاشرہ اور سماجی معاشرہ یہ خوبصورت معاشرہ بنا رہے، سماج خوبصورت رہے، معاشرہ پاک صاف رہے، معاشرے میں، سماج میں کسی قسم کی گندگی نہ پھیلے۔ اس گندگی کو روکنے کے لیے اور سماج کو پاک صاف بنانے کے لیے اسلام نے انسان کو اور مسلمان کو مختلف طرز پر، مختلف طریقے پر رہنمائی کی ہے اور ہدایات جاری کی۔ اسلام کے جہاں بہت سارے شعبے ہیں اور انسانی زندگی میں ایک فطری شے ہے جسے ہم اور آپ حیا کہتے ہیں۔ شرم اور حیا یہ انسانی زندگی کا ایک فطری حصہ ہے، اس لیے سماج میں بھی اور معاشرے میں بھی جب کوئی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو انسانی ضمیر کے خلاف ہوتا ہے تو سامنے والا اسے یہ کہتا ہے کہ یہ انسان بے شرم بن چکا ہے، یہ انسان بے حیا ہے، کیونکہ اس نے کام ایسا کیا ہے جو کام ایک صالح معاشرے کے خلاف ہے، وہ کام ایک صحیح سوسائٹی اور صحیح سماج کے خلاف ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپنے اندر ایک حیا کی صفت کو پیدا کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان یعنی اسلام اس کے 70 سے زائد شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا اس ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ 70 سے جو زائد شعبے ہیں ان شعبوں میں ایک اہم شعبہ ایک حیا کا شعبہ ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہے کہ حیا کسے کہتے ہیں؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حیا کہتے ہیں، اسی کو نقل کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حیا
کہتے ہیں اللہ کے انعامات کو اور اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا اور اپنی کمی اور اپنی کوتاہی اور اپنی تقصیرات پر نظر رکھنا، اور ان دونوں چیزوں کے ملانے سے انسانی جو کیفیت بنتی ہے، انسانی جو حالت بنتی ہے، اس حالت کو حیا کہتے ہیں۔ اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات کو یاد رکھ کر اپنی تقصیرات، اپنی کمی اور اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر ان دونوں کو ملانے کے بعد جو انسانی کیفیت بنے گی، اس کیفیت کا نام ہے حیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، اذا مات الحیا فافعل ما شئت، کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے، شرم تمہارے اندر سے ختم ہو جائے، تو جو تم چاہو وہ کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہے، انسان کے اندر سے شرم کی صفت ختم ہوتی ہے، تو وہ انسان بے حیا بنتا ہے اور وہ انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر سے جب حیا کی صفت مفقود ہوتی ہے، شرم ختم ہوتی ہے، تو وہ انسان اپنے نفس کا غلام بنتا ہے۔ نفس میں جو آئے گا وہ کرے گا۔ شریعت کی منشا کیا ہے، سماج کا تقاضا کیا ہے، اور میرے کس کام سے میرے والدین کو تکلیف ہوگی، میرے کس کام سے میرے بھائی کو تکلیف ہوگی، میرے کس کام سے میری بہن کو تکلیف ہوگی، میرے کس کام سے سماج کے اچھے انسان کو تکلیف ہوگی، اسے اس کی فکر نہیں رہتی ہے۔ وہ اپنے نفس کا غلام بنتا ہے۔ اس کے دل میں آئے گا کہ ہمیں نماز چھوڑنا ہے تو چھوڑے گا، اس کے دل میں آئے گا گالی بکنی ہے تو بکے گا، اس کے دل میں آئے گا شراب پینا ہے تو پیے گا، اس کے دل میں آئے گا دنیا کی جتنی برائیاں ہیں جو دل میں آئے گا وہ کرے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا اسے ٹوکے گا تو وہ اس کی نظر میں اس کا دشمن کہلائے گا۔ جب انسان کے اندر سے یہ حیا کی صفت ختم ہوتی ہے تو انسان کے اندر یہ کمیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، انسان کے اندر یہ خرابیاں آتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ان تمام چیزوں سے انسان کو روکا ہے جو چیزیں انسان کو حیا سے باہر لے کر جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے صاف طور پر اعلان کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ حیا کا سب سے خطرناک اور حیا کے ختم ہونے کے بعد جو سب سے بڑا نتیجہ ثابت ہوتا ہے، سب سے بڑا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، وہ زنا تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو لوازمات ہے، مثلا بد نظری کی بیماری، کسی کی طرف تاکنا، کسی کی طرف جھانکنا، اور کسی کو اپنی نظروں سے، شہوت بھری نظروں سے دیکھنا، یا کوئی اور چیز، کسی لٹریچر کو پڑھنا، کسی موبائل میں کوئی ایسی ویڈیوز کا دیکھنا، ان تمام چیزوں سے شریعت نے پہلے ہی روک دیا۔ اس لیے سورہ نور میں قرآن کریم نے انسانوں کو اس بات کا مکلف بنایا کہ جب تمہیں کسی کے گھر میں جانا ہو، اپنے گھر کے علاوہ جس روم میں تمہارا قیام ہے، جس روم میں تم رہتے ہو، اس روم کے علاوہ اگر تمہارے گھر کا دوسرا روم ہے، جس روم میں تمہاری ماں رہتی ہے، جس روم میں تمہارے ابو رہتے ہیں، جس روم میں تمہاری بہن رہتی ہے، اگر تمہیں اس روم میں 3 وقت میں جانا ہو، ان 3 وقت میں، تو اس وقت میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرو اور انہیں بتاؤ کہ آپ کا بھائی آپ کے روم میں آنا چاہ رہا ہے۔ قرآن نے اس کی تاکید کی۔ کیوں؟ ریزن یہی ہے کہ تاکہ وہ ان اوقات میں، صبح کے وقت جو انسان سو کر اٹھتا ہے، عشاء کے بعد کا وقت اور دوپہر کے قیل اللہ کا وقت، یہ 3 وقت قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ 18ویں پارے میں صاف قرآن نے لکھا کہ ان 3 وقت میں، عشاء کے بعد کا وقت، دوپہر کے قیل اللہ کا وقت جس وقت لوگ کھانا کھا کر آرام کرتے ہیں، اور صبح کے وقت میں،
ان 3 اوقات میں اگر تمہیں اپنے روم کے علاوہ کسی دوسرے روم میں جانا ہے جس میں تمہاری مائیں بہنیں رہتی ہے یا تمہارے والدین رہتے ہیں، اور کسی دوسرے گھر میں جانا تو وہ تو ہے ہی، تو فرمایا کہ اجازت لے کر جاؤ۔ نہیں پتا کہ تمہارے والدین کس حالت میں ہیں، نہیں پتا تمہاری بہن کس حالت میں ہے، نہیں پتا تمہاری ماں کس حالت میں ہے، ہو سکتا ہے وہ اس پوزیشن میں ہو جس پوزیشن میں وہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ حیا کا، انسانی حیا کو ختم کرنے کے جو درجات ہیں، جو پہلو ہے، اسلام نے اسے پہلے ہی روک دیا کہ تم اسے پہلے رک جاؤ، پہلے ہی منع کر دیا۔ کسی کے گھر میں جانا ہے تو سلام تو کرنا ہی ہے۔ قرآن کریم میں اور بخاری شریف میں بھی میں نے کچھ دن پہلے سبق پڑھایا کہ صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کے گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ، اور اگر اجازت کا طریقہ سلام ہے، اور اس زمانے میں اگر کہیں دور جانا ہے، کسی مہمان کے یہاں جانا ہے، اس سے وقت لو، فون کر کے ٹائم لو کہ میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں، کیا آ جاؤں؟ اور اگر آپ نے وقت نہیں لیا اور کسی کے ہاں آپ اچانک پہنچے اور اس نے دروازہ نہیں کھولا یا آپ سے وہ ملا نہیں، تو انسان کو، مسلمان کو حدیث نے اور قرآن نے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ آپ کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں نا کسی کے گھر پہ، اچانک پہنچ گئے، دروازہ کھولا، کھٹکھٹایا اور نہیں آیا بندہ، اب نہ جانے وہ کس پوزیشن میں ہوگا، اب نہیں آیا تو یہ جانے والا سوچتا اچھا تکبر آ گیا اس کے اندر، یہ ملنا بھی نہیں چاہ رہا ہم سے۔ نہیں، وہ غلط نہیں کر رہا، غلطی آپ نے کی، کیونکہ آپ نے ان سے پہلے وقت نہیں لیا، آپ نے اس کی کنڈیشن کو معلوم نہیں کیا۔ پہلے آپ ان سے اجازت لیجئے، آپ ان کے پاس ان سے فون پر بات کیجئے، وقت لیجئے آنے کے لیے، یا کوئی اور جو طریقہ بن سکتے ہیں۔ تو اسلام نے جو حیا کے ختم ہونے کے جو ذرائع ہیں، ان ذرائع سے پہلی پابندی لگا دی، اور یہ طریقہ پھر قرآن کریم دوسری جگہ اعلان کرتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں کو خطاب کر کے، ایمان والے مردوں کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والے، اے نبی جی اب ان مومنین سے کہہ دیجئے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ جب تم اپنی نظروں کو نیچے جھکاؤ گے تو تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بھی بن جاؤ گے، جب تمہاری نظریں اٹھیں گی تو تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے مومن مردوں کو خطاب ہے، او بھائی بیٹھ جاؤ، کئی سنتیں پڑھ لی آپ نے، ماشاءاللہ بڑے نمازی۔ اس کے بعد پہلے ایمان والے مردوں کو خطاب کر کے قرآن نے کہا کہ اپنی نظروں کو جھکا لیجئے۔ پھر قرآن کریم دوسری جگہ اعلان کرتا ہے اسی پارے میں، اسی آیت کے بعد، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اے عورتوں، اے مومنہ عورتوں، اگر یہ لوگ بے شرم ہو گئے ہیں، جو مرد لوگ ہیں، یہ اپنی نظروں کو نیچے نہیں جھکاتے ہیں، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اور یہ تمہاری طرف تک تکی باندھ کر دیکھتے ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتوں آپ اپنی نظروں کو نیچی کر لیجئے، آپ اپنی نظروں کو جھکا لیجئے، آپ ان کی طرف نہ دیکھو۔ اگر وہ دیکھے گا اور آپ بھی دیکھو گی اور نظروں سے نظریں ملیں گی تو پھر وہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، پھر وہ زنا تک لے کر جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے پہلے ہی پابندی لگا دی۔ خیر، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حیا یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ حیا کے ختم ہونے کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں، قرآن اور احادیث نے ان تمام ذرائع پر، ان تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہ لوگو تم اللہ سے ایسے حیا کرو، اللہ سے ایسے شرم کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ نبی جی ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ فرمایا پھر اللہ کے نبی آپ وضاحت کر دیجئے حیا کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حیا کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے ذہن و دماغ میں، تمہارے فکر و خیالات میں جو خیالات، جو وساوس آئے
तुम उनकी निगरानी करो और उनके सिलसिले में अल्लाह से हया करो। तुम्हारे पेट के अंदर जो चीजें जाए उनके ताल्लुक से तुम अल्लाह से हया करो। तुम पैरों से जो चलते हो, हाथों से जो पकड़ते हो, जिस्म के जो आज़ा हैं, उन आज़ा से जो आमाल सादिर होने वाले हैं, उन आमाल से, उन आज़ा से सादिर होने वाले आमाल और अफ़आल की निगरानी करो, उनके सिलसिले में अल्लाह से हया करो। मतलब फिक्र और ख्यालात, जहन और दिमाग में जो बातें आए, जो वसाविस आए, शैतान अपना काम करेगा, आपके जहन में वसवसे डालेगा, गलत ख्यालात आएंगे, शहवानी जज्बात भड़केंगे, सारी चीजें होंगी। लेकिन अल्लाह से अगर हया है तो उन तमाम दायरों से बाहर निकलेगा, अपनी फिक्र को पाक करेगा, अपनी ख्यालात को पाक करेगा। गंदे ख्यालात आएंगे, ये इंसानी तकाजा है। और अगर इंसान है, फरिश्ता होता है जिससे गंदे ख्यालात नहीं आते, चाहे वो किसी शोबे से ताल्लुक रखता है। अगर वो इंसान है तो गंदे ख्यालात आएंगे, लेकिन उन ख्यालात पर पाबंदी लगा के रखना, उन ख्यालात के दरवाजे को बंद करके रखना, उन ख्यालात को ख्यालात तक ही रखना, उससे आगे ना बढ़ाना। क्योंकि ख्यालात का आना, वसाविस का आना, ये गुनाह नहीं है। जहन और दिमाग में किसी किस्म का अगर ख्याल आता है, किसी किस्म का वसवसा पैदा होता है, तो इस ख्याल का आना गुनाह नहीं है। और इस ख्याल के आने पर अल्लाह पकड़ भी नहीं करेगा। पकड़ और गुनाह तब है जब ये ख्याल अमल में तब्दील हो जाए। फरमाया जब ये ख्याल जो जहन में, जिसको जहन ने क्रिएट किया है, जिसको जहन ने बनाया है, अब इस ख्याल को जब आपने अमली शक्ल में तब्दील दे दिया, जब आपके जहन में ख्याल आया किसी गुनाह के करने का, तो गुनाह का करने का ख्याल आना, ये आएगा, शैतान डालेगा, अभी गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपने उस तरफ कदम बढ़ा दिया, दिल में आया मोबाइल देखने का, किसी फहश और उरियानी वीडियोस देखने का, किसी गलत चीजों से मिलने का, किसी गलत चीजों के इस्तेमाल करने का, अभी ख्याल आया है, ये गुनाह नहीं है। लेकिन जब आपने उसको अमली शक्ल में तब्दील कर दिया, आपने मोबाइल का स्क्रीन खोला और आपने देखना शुरू कर दिया, आपने कदम बढ़ाया, घर से निकले, दुकान तक पहुंचे गलत चीज को खरीदने के लिए, आपने कदम बढ़ाया और गलत मकाम तक पहुंचे गलत चीजों को करने के लिए, गलत मजलिसों में जाने के लिए, अब आपको गुनाह मिलेगा जब आपने उस ख्याल को अमल में तब्दील कर दिया। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अल्लाह से ऐसा हया करो और अल्लाह से ऐसे शर्म करो जैसे कि शर्म करने का और हया करने का हक है। और उस हक में से ये है कि अपने फिक्र और ख्यालात के, अपने जहन और दिमाग में जो ख्यालात आए, उन ख्यालात की निगरानी करो। और पेट में जो ग़िज़ा जाए, उन ग़िज़ाओं पर नजर रखो कि कोई हराम का लुक़मा पेट में ना जाए, कोई शुबे वाली चीज पेट में ना जाए, किसी गलत किस्म की ग़िज़ा से हमारे जिस्म का कोई हिस्सा परवरिश न पाए। इन चीजों पर निगरानी रखना और इनका ख्याल करना, ये अल्लाह से शर्म करना और अल्लाह से हया करने के मुतरादिफ है। लेकिन जहां हया और शर्म को इस्लाम ने एक अहम पार्ट और एक अहम हिस्सा करार दिया है। मैंने बताया कि जब इंसान की जिंदगी से हया और शर्म खत्म होती है तो वह इंसान अपने नफ्स का गुलाम बनता है, वह इंसान जो चाहता है वो करता है। ऐसे ही शर्म और हया को जिस तरीके से मगरिबी तहजीब ने प्रमोट किया है, मगरिबी तहजीब ने उसको फैलाया है, और मगरिबी लिटरेचरों ने और मगरिबी तहजीब के दिलदादाओं ने इसको फैलाकर और इसको बामे अरूज तक पहुंचाकर जैसा दम लिया है, और उसकी यलगार में हम और आप फंसे हैं, जो कुरान वाले हैं, जो हदीस वाले हैं। उन मगरिबी तहजीबों के दिलदादे हम बने हैं जो अल्लाह वाले हैं। उन मगरिबी तहजीब और उनके कल्चर के फरेफ्ता हमारे नौजवान हैं। उन मगरिबी तहजीब का, वो मगरिबी तहजीब
وہ مغربی تمدن، وہ مغربی کلچر آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے لیے ایک میٹھے زہر کے مانند ہے. جیسے میٹھا زہر تو ہے لیکن اس میں مٹھاس ہو، اسی طریقے سے وہ مغربی تہذیب، وہ مغربی کلچر، وہ مغربی تمدن، وہ مغربی تہذیب و ثقافت، یہ ہمارے لیے ہمیں اس میں مٹھاس پن محسوس ہوتا ہے، لیکن نوجوانوں بھائیوں وہ آپ کے لیے زہر کا درجہ رکھتا ہے. وہ آپ کے لیے زہر ہے، آپ کی زندگی، دنیا کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے. وہاں ان کی تہذیب اور کلچر کا جو بہت سارے حصے ہیں، وہی ان حصوں میں ایک تہذیب ان کا، ایک کلچر ان کا، اور ایک بے حیائی کا ایک عالمی دن جسے اس نے قرار دیا ہے، جن کو ان لوگوں نے بے حیائی کا اور فحاشی کا اور زنا کا اور نہ جانے کن کن چیزوں کا ایک عالمی دن قرار دیا ہے، جس سے آج کے نوجوان اور آج کے ہمارے مسلم بچے، دنیا جو کہتی ہے کہنے دو، ہمیں اپنوں سے شکایت ہے، ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں. ہمارے لوگوں نے جسے ویلنٹائن ڈے کا نام دیا ہے، یہ فحاشی کا ایک عالمی دن ہے، یہ بے حیائی کا ایک عالمی دن ہے. ویلنٹائن ڈے اپنے لڑکی دوستوں کو کے ساتھ انجوائے کرنا، ان کے ساتھ گھومنا، اور کوئی 7 فروری سے لے کر 14 فروری تک کی جو تاریخ ہے، کسی دن روز ڈے، پرپوز ڈے اور چاکلیٹس ڈے، اور پھر آخر میں ویلنٹائنس ڈے. یہ جو ایک سماج میں ہماری برائی ہے، نوجوانوں ہمیں اس سے باہر آنا ہے. یہ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. ہمارے ہاں نہ کوئی روز ڈے ہے، نہ کوئی پرپوز ڈے ہے، اور نہ کوئی چاکلیٹ ڈے ہے، اور نہ کوئی ویلنٹائن ڈے ہے. ہمارے ہاں تو اسلام نے یہ کہا ہے آپ نکاح کے بندھن میں بندھ جائیے اور خوبصورت زندگی گزاریے. آپ کے لیے روزانہ روز ڈے ہے، آپ روزانہ کام سے آئیے، دکان سے ایک گلاب کا پھول خریدتے ہوئے آئیے اور اپنی بیوی کو شام میں آ کر پیش کیجئے، لیجئے میرے زندگی کی دوست، ان کو پیش کیجئے. اسلام نے تو یہ پیغام دیا ہے. ہمارے لیے ایک کوئی ویلنٹائن ڈے نہیں ہے. ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو تعجب بھی ہوگا اور ہنسی بھی آئے گی. تاریخ میں ایک مجہول واقعہ لکھا ہے، مختصر عرض کرتا ہوں. 3 صدی عیسوی میں، ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے، 3 صدی عیسوی میں ایک راہب تھا، عیسائی پادری. ان کے ہاں جو پادری ہوتا ہے اس کے ہاں نکاح وغیرہ نہیں ہے، پادریوں کے ہاں. اس راہب کو ایک چرچ میں راہبہ سے عشق ہو گیا. راہب کو ایک راہبہ سے عشق ہو گیا. اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے جو ہماری اس سے ملاقات ہو. لہذا اسے خواب میں کسی شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ 14 فروری کی جو تاریخ ہے، اگر اس تاریخ میں ملو گے تو 2 گناہ کا خیال تمہارے دل میں آتا ہے، تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. لہذا اس نے اپنے اس ذہنی دماغ پہ، اس خواب پر عمل کرتے ہوئے اس راہب نے اپنے اس راہبہ سے ملاقات کی 14 تاریخ میں. لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا، چونکہ ان کے سماج میں نہیں تھا، یہ چیزیں جائز نہیں تھی، جب عیسائی برادریوں کو اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا، راہب کو بھی اور راہبہ کو بھی. اس کے بعد کچھ لوگوں نے، جب زمانہ گزرا تو اس راہب کے نام پر کچھ لوگوں نے اس کو شہید محبت کا لقب دیا. کچھ منچلوں نے، نوجوان لڑکوں نے اور اتفاق سے اس راہب کا نام ویلنٹائن ڈے ہی تھا. ویلنٹائن یہ نام تھا اس کا، ویلنٹائن اس راہب کا نام تھا. اس راہب کو کچھ منچلوں نے یہ شہید محبت کا لقب دیا اور ان کی یاد میں اس دن کو ویلنٹائن ڈے کہنے لگے. یہ اس کی ہسٹری ہے. اور پھر عیسائیوں میں، آج بھی عیسائیوں میں جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اس چیز کو وہ غلط سمجھتے ہیں. اور اس چیز کو کچھ سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں
کچھ عیسائی لڑکوں نے جب اس کو زیادہ پرموٹ کیا تو وہاں کے پادریوں نے ان کی دکانوں کو نذر آتش کر دیا، ان کی دکانوں کو جلا دیا۔ تو یہ چیزیں ان کے ہاں اندر بھی نہیں ہے، لیکن وہی مغربی تہذیب اور وہی مغربی کلچر اور وہی مغربی ثقافت، ان لوگوں نے اس کو ایسا پرموٹ کیا اور ساری برادریوں نے اس کو قبول کیا اور ساری دنیا میں بیماریاں پھیل گئی، اور آج مسلم نوجوان اس میں گرفتار ہوئے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر شرم و حیا کی صفت پیدا کیجیے۔ یہ بے حیائی کا اور بے شرمی کا سب سے بڑا دن ہے، جس دن میں بے حیائی کی ننگا ناچ ہوتا ہے۔ بے شرمی کے لیے ایک انسان نہ جانے کیا سے کیا کر گزرتا ہے۔ ہمیں اس دن سے بچنا ہے۔ نوجوانوں، اپنی زندگی کو پاکیزہ زندگی بناؤ۔ اگر پاکیزہ زندگی بناؤ گے اور گرل فرینڈ کے چکر میں نہیں رہو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ بیوی عطا کرے گا، اور اگر ناپاک زندگی بناؤ گے اور ان جی ایف کے چکر میں رہو گے تو یاد رکھو قرآن کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی، جب آپ شادی کرو گے نا تو آپ کی زندگی میں وہ پاکیزہ اور وہ خوبصورت رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ جو پاکیزہ ہوگا مرد وہ پاکیزہ عورت کے لیے ہے، اور جو پاکیزہ عورت ہوگی وہ پاکیزہ مرد کے لیے ہے، اور جو ناپاک لڑکی ہوگی وہ ناپاک لڑکے کے لیے ہے، اور جو ناپاک لڑکا ہے وہ ناپاک لڑکی کے لیے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اگر کوئی آپ کو پسند ہے، آپ کی زندگی میں ہے، آپ کے اپنے والدین سے کہو آپ کا نکاح کرائیں، آپ نکاح کی شکل میں آپ ان کے ساتھ زندگی گزارو، خوب مزے لو۔ شریعت آپ کو منع نہیں کرتی مزے لینے سے، اسلام نے آپ کو زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن اسلامی دائرے کے اندر رہ کر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔